اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لهم یستجیب له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی ان کے پاس واقعتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 17 تک پہنچے تھے ہم، جو کہ اس عظیم الشان سورہ کا ایک بہت ہی زبردست رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل سے ہمیں متوجہ کیا، اور جو لاسٹ جو اگزامپل جو دی گئی جو کہ پانی کی تھی، کہ جب جو پانی اوپر سے اترتا ہے تو نالوں میں جو نالے ہوتے ہیں جو وہ اپنی وسعت کے مطابق وہ پانی لے لیتے ہیں، اور پھر وہ سونے کی اگزامپل دی، جب اس کو پگھلاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جاگ آ جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال کو پیش کیا کہ جو جاگ ہوتا ہے وہ سائڈ پہ رہ جاتا ہے، جو فائدہ مند ہوتا ہے وہ نیچے بچتا ہے۔ جیسے پانی جب تیزی سے آتا ہے اوپر سے سیلاب کی شکل میں، تو جو جاگ ہوتی ہے وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے، جو پانی جو ہوتا ہے وہ پھر آگے فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو ان میٹل کو ہم پانی کی شکل میں اس کو پگھلاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک جاگ آتی ہے، تو وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو نیچے جو چیز بچتی ہے جو میٹل ہوتا ہے، سونا چاندی یا کچھ بھی ہو، تو وہ پھر اس کا یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ جو بھی نظام ہے وہی فائدہ دیتا ہے، وہی چیز جو سسٹین کرتی ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے جو کہ انسانیت کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اسی کی یہ چیز ہمیں سمجھائی گئی۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پوری آیتیں جو پوری اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کی ہیں، جس میں عقلی دلائل دیے گئے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، زمین و آسمان کی مثالیں دے کے، تو یہاں پہ جو آیت نمبر 18 ہے، یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو رزلٹ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی، تو یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے استجاب، یعنی کہ جواب دینا، کہ جواب ایک جواب وہ ہوتا ہے جو کسی سوال کے بعد دیا جائے، یعنی پہلے آدمی کچھ سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کے جواب سوال کے نتیجے میں ہم جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پیچھے ساری نشانیاں پیش کی گئی ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں ایک قوانین جو سمجھائے گئے ہیں۔ ابھی جو ان قوانین کو قبول کرتے ہیں اور جو قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کا رزلٹ کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جو پازیٹیو رسپانس کرتے ہیں ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور جو اس کو پراپر اس کا رسپانس نہیں دیتے، اس کو دھیان نہیں دیتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کا رزلٹ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا، یعنی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب دیا، جواب سے مراد اس کے اوپر عمل کیا، تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو یہ پیچھے جو ہم نے ساری اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دی ہیں، جو ان کو مانتا ہے جو ان پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے اس کے اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے، تو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے گا، اس کا جواب دے گا، اور اس کے جواب دینے سے مراد اس کے اوپر عمل کرنا، اور تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے صلے ہیں، یعنی اس کی زندگی آسان ہوگی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اور وہ معاشرے میں اس کا اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں گے، اس کو برکت دیں گے، اور اپنی طرف سے خاص رحمت اور فضل کریں گے۔ ویسے تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اس انسان کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور فضل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑائی ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے گا، اس کا جواب دے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے، اس کو بھلائی ہی بھلائی ملے گی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو بھلائی ملے گی۔ اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے جو پیش کی گئی اوپر،
اور اس کو قبول نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا، تو اس کے بعد تو ان کے پاس واقعتاً وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو اس کے ذریعے تو اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جتنا بھی دنیا میں حاصل کر لیں، جتنا بھی وہ پیسہ کما لیں، جتنی بھی شہرت حاصل کر لیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی کہ اس پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن پیسہ کمانے کے بعد اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر اس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے کہ وہ انسانوں کو فائدہ دے سکتا تھا، وہ نہیں کیا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ غرض کہ کوئی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی دنیا کے اندر، تو اس پاور کا اس نے صحیح استعمال نہیں کیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں دیا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ جتنا مرضی پیسہ جمع کر لیں، اتنا پیسہ جمع کریں گے، جتنا زمین کے اندر جتنا بھی پیسہ جتنے بھی ریسورسز ہیں سارے وہ جمع کر لے، اتنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی ریسورسز جمع کر لے، تو وہ بھی اگر وہ دے دے کہ میں یہ دے کے تو مجھے معافی مل جائے، تو وہ اس کو معافی نہیں دی جائے گی اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یعنی کہ انسان کی جو بھی محنت ہے ساری ایک لمحے کے اندر ضائع ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ اتنی پوری زندگی محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم ریسورسز کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے آپ نے جمع کر لیا، لیکن اس کے آپ نے اس دوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بھی جو کچھ آپ نے کمایا ہے یہ اگر آپ دے دیں اور اس کے مقابلے میں اتنا ہی اور بھی ہو، تو پھر بھی یہ اس معافی کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو معافی تب بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو ہے اس دعوت کو قبول کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کلام ہے، اس کو قبول کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کو پھر آگے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ دیے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے ہمیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ٹائم گزر جائے اور پھر ہم زیادہ دیں تو پھر بھی وہ کام نہ آئے، تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی ہوش کے اندر ہی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، جیسے کہ پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہی چیز جو باقی بچتی ہے جو انسانیت کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا۔ کون سے لوگ؟ جو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو نہیں قبول کیا، ان کا حساب برا ہوگا، مطلب کہ ان سے سخت حساب کیا جائے گا، اور سخت حساب سے مراد یہی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ جہنم ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب کہ اس دنیا میں ان کی زندگی جہنم بنا دی جائے گی، ایون کہ ان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی ان کے پاس سکون نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا میں بھی ان کی زندگی جہنم ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کی زندگی ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی عظیم آیات جو ہم نے پڑھی ہیں سورۃ الرعد کی، یہ جو رکوع جو ہم نے کمپلیٹ کیا آج، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بار بار پڑھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایگزامپل دی ہے ہماری عقل کو کھولنے کے لیے، ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یہ جو اس میں فارمولے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں زندگی میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں پڑھا ہم نے کہ وہی چیز باقی بچتی ہے جو انسانیت کو فائدہ دے، تو اس سے بھی آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی کہ جو تب تک کسی انسان کی حالت یا کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی جب تک کہ جو اس کے نفس میں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو وہ چینج نہ کر دے، یعنی جب تک اپنا مائنڈ سیٹ آپ چینج نہیں کریں گے تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو یہ برا رکوع جو ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، پوری جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو آگے بھی اس کو عظیم آیتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ جو انسان کی زندگی کو اور ایک قوم کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہی عظیم رکوع تھا، اور اس کو ہمیں لازم اس کی جو بار بار اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔